اسی بات کا آپ جائزہ لیجئے کہ ہمارے ذہنوں میں نہ جانے یہ تصور کہاں سے آیا ہے، اس تصور کی حقیقت کیا ہے، قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ کیا ہمارا یہ تصور صحیح ہے کہ مسلمان ہوتے ہی ہر مصیبت سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں، کوئی مصیبت ہماری قریب نہیں آئے گی؟ ایک مسلمان یہ تصور کیسے قائم کر سکتا ہے؟ کیا اس نے سورہ یوسف نہیں پڑھی؟ کیا اس نے سورہ یونس نہیں پڑھی؟ کیا اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات نہیں معلوم؟ وہ کیسے یہ تصور کر سکتا ہے آج کے 21ویں صدی کے مسلمان کہ ایمان کے بعد وہ مصیبت میں نہیں مبتلا کیا جائے گا، وہ بیمار نہیں ہوگا، وبا اس کا راستہ نہیں دیکھے گی، معاشی تنگیاں اس کے گھر پہ دستک نہیں دیں گی؟ وہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے جب وہ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتا ہے نبی کا پوتا، نبی کا بیٹا، مستقبل کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام کبھی کنویں میں ہیں، بے یار و مددگار، بھائیوں نے پھینک دیا ہے، کبھی زندان میں ہیں، ایک دن نہیں سالہ سال جیل میں گزر جاتا ہے، نبی، والد نبی ہے، دادا نبی ہے، خود نبی ہونا ہے آگے جا کر، اللہ کا مقرب منتخب شدہ عظیم نبی جب زندان میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو میں اور آپ دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں تذکرہ ہے، ہم تو لاک ڈاؤن اس دنیا میں بیٹھے ہیں نا، گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے کاروبار ہی بند ہوئے ہیں نا، ہمیں تو ذرا مصیبت ہے، کچھ اپ ڈاؤن ہوا ہے نا، مگر وہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں۔ کیا اندھیرے کا عالم ہوگا، کیسی زندگی ہوگی، کیا بستر ہوگا، کیا وہ تکلیف ہوگی، آپ احساس کر سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں کہ ایک زندہ جاوید انسان مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ گزر جاتا ہے۔ کیا اس تکلیف کا، اس مصیبت کا آپ احساس بھی کر سکتے ہیں؟ اور یہ تکلیف کس کو پہنچ رہی ہے؟ یہ مصیبت کس کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے؟ کوئی گناہگار ہے، اللہ معاف کرے، نبی ہیں، اللہ کے مقرب ترین ہیں، روئے زمین پر اس وقت ان سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے، نبی ہے وہ۔ جب انبیاء کو اس درجے کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں تو ہم نے آج یہ کہاں سے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایمان کے بعد ہم مصیبت پروف ہو جائیں گے، کوئی وبا ہمارا راستہ نہیں دیکھے گی، کوئی تنگ دستی ہمارا راستہ نہیں دیکھے گی، کوئی اموات اور کوئی دکھ ہمارے گھر پہ دستک نہیں دیں گے؟ یہ توقع غلط ہے، یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، الفاظ پہ غور کیجئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کافر سے نہیں ہے، نہ ماننے والوں سے نہیں ہے، مؤمنین سے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آج ہم تو فیصلہ کر بیٹھے ہیں نا کہ ہمیں بیماری نہیں آئے گی، ہمیں مشکل اور مصیبت نہیں آئے گی، ہمیں تنگ دستی نہیں آئے گی، ہمیں بیماری اور ہمارے گھر میں اموات نہیں ہوں گی۔ اللہ تو کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف بھیجیں گے، کبھی تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، کاروبار تمہارا بند کر دیں گے، کبھی تمہارے گھر میں اموات بھیج دیں گے، تمہارے پیارے فوت ہو جائیں گے، تمہارے نوجوان بچے فوت ہو جائیں گے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور آزمائشیں تمہارے گھر پر دستک دیں گی۔ تو ہمارا یہ فیصلہ، پہلی غلطی ہم نے یہ کر رکھی ہے، پہلی غلطی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور نہ جانے کہاں سے کیا ہے، کہ ایمان کے بعد ہمارے دروازوں پر مصیبت دستک نہیں دے گی، پریشانی ہمیں نہیں آئے گی، ہمارا ایمان ہمیں ہر قسم کی پریشانی دنیاوی سے محفوظ کر رکھے گا۔ یہ توقع غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب اس مائنڈ میں اور اس ذہن سے ہم دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں اور سامنے بیماری آ جاتی ہے،
معیشت کی تنگی آ جاتی ہے، اموات آ جاتی ہیں، تو ہم صبر کے لیے ہمارا دل تیار ہی نہیں ہوتا، بے صبرے ہو جاتے ہیں، پھر خودکشیاں آئیں، پھر دنیا بے رونق ہو جاتی ہے، پھر صبر ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ نہیں، ایمان مصیبت پروف نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہ کر کے آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔